جب دل تھکتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ آگے بڑھنے کے لیے قدموں کا استعمال کریں، سہاروں کا نہیں۔ پتھر آخری ضرب سے ہی ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی ضرب بیکار ہوتی ہے۔ ترک کہاوت ہے، آپ تمام پھولوں کو کاٹ تو سکتے ہیں لیکن آپ بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ حد سے زیادہ سنجیدگی زندگی بور کر دیتی ہے، اس لیے شرارتیں کریں اور خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے کیونکہ اس نے ایسی گفتگو سنی ہوتی ہے جو آپ نے نہیں سنی ہوتی۔ اس بے وفا دنیا میں سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ جو شخص آپ کی اہمیت کو جانتا ہے اور آپ کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دے گا جہاں اسے آپ کو کھو دینے کا ڈر ہو۔ میں نے اب تک سسرال سے یہ سیکھا ہے کہ ہر کام وقت پر کرنا ہے اور کڑی سے کڑی گرمی میں سب کے لیے ڈھیر ساری روٹیاں پکانا، بیمار نہیں ہونا، کام کرتے رہو اور اف تک نہ کہو۔ کربلا ایک ایسا راز ہے جسے سمجھنے کے لیے مذہب کی نہیں انسانیت کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کریں کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ انسان ایک غافل منصوبہ ساز ہے، وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ جب شوہر بیوی کو مارتا ہے تب یہ ان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، مگر وہی بیوی شوہر کے مظالم سے تنگ آ کر علیحدہ ہونا چاہے تو یہ پورے خاندان کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ اپنی بہو کے ساتھ ویسا رویہ رکھیں جیسا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ رکھا جائے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسان سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہم مسکراہٹ کے پردے میں چھپا تو لیتے ہیں لیکن اندر سے ان کی چبھن تکلیف بہت دیتی ہے۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ بھر جاتے ہیں، بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ چڑھ جائیں تو رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم بس گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ آج کل لوگ اتنی زندگی جی نہیں رہے جتنی کیمرے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ آپ چپ چاپ دور جا سکتے ہو مگر چپ چاپ واپس نہیں آ سکتے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو اور بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ کاش یہ دل اپنے اختیار میں ہوتا، نہ کسی کی یاد آتی، نہ کسی سے پیار ہوتا۔ جانتے ہو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ آئینہ دکھاتے ہیں مگر خود نہیں دیکھتے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔
زیادہ مت سوچو بلکہ زیادہ استغفار کرو، کیونکہ اللہ استغفار کے ذریعے وہ راستے کھولتا ہے جو صرف سوچنے سے نہیں کھلتے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے تو سمندر راستہ دے دے گا، اگر موت لکھ دے تو مچھر جان لے لیتا ہے۔ اگر اللہ انتظار کروا رہا ہے تو یقین رکھو وہی ملے گا جس کے لیے تم دعائیں مانگ رہے ہو۔ مصیبت کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر کی اذان ضرور ہوتی ہے۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھیں، یہ وہ رابطہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو ایسا رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ زندگی انہی لوگوں کی حسین ہوتی ہے جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا واحد سکون یہی ہوتا ہے کہ ہماری نیت اچھی تھی اور دل صاف تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں موجود ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جانتے ہو تقویٰ کیا ہے؟ ہر دم اس کی فکر میں رہنا کہ اللہ کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بس ایمان، یقین، توکل اور صبر کی بات ہے۔ محبت تو جھکنا سکھاتی ہے، کبھی گھنٹوں تک، کبھی پیشانی تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، ہم نے ان کو تمہاری زندگی سے نکالا ہے، کیونکہ میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ شکر کے سجدے کی تیاری کر لو، مبارک ہو، معجزے اب تمہارے بہت قریب ہیں انشاءاللہ۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں نامحرم کی طرف آنکھ نہ اٹھا سکوں، میرے اندر ان چیزوں کو کھینچ لے جو مجھے نامحرم کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ یا اللہ، امیر رکھ یا غریب رکھ، بس اپنے قریب رکھ، میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنوں، بس ایسا میرا نصیب رکھ۔ یہ جو دنیا تم کو ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر باری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ ذرا سا صبر کرو، کیا پتہ اللہ کی بھی رضا وہی ہو جس کی تم آس امید لگائے بیٹھے ہو، اور وہ تمہیں صحیح وقت پر نواز دینا چاہتا ہو۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ رب نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کچھ خاص نہیں، بس یہ جو پوسٹ پڑھ رہا ہے اس کی ماں کو لمبی زندگی دے دے۔
اللہ کے وعدے، مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ، اللہ کی اپنے بندے سے محبت، دعا مانگا کرو تھک جاؤ تو سجدے میں گر جایا کرو، وہ اللہ ہے تمہارے آنسوں بھی گنتا ہے، تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے اور تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انسان ناراضگی وہاں ظاہر کرتا ہے جہاں اسے مان ہوتا ہے کہ منا لیا جائے گا۔ کچھ باتوں سے انجان رہنا ہی بہتر ہے، سب کچھ جان لینا بھی انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی کا سبب بنتی ہیں۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے نہیں بدل سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس کو دکھ بانٹ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ والدین کے بعد زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہے۔ انسان کو اپنی موجودگی وہی اچھی لگتی ہے جہاں اس کی قدر اور احساس ہو۔ انسان اس وقت تک خود کو قابل سمجھتا رہتا ہے جب تک قسمت اسے اپنا دوسرا چہرہ نہ دکھا دے۔ الفاظ تو درجہ دوم پہ آتے ہیں، جبکہ درجہ اول پہ تو لہجوں کی تلخی ہوتی ہے۔ اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ میرا اللہ بہار لانے پر قادر ہے، اگرچہ خزاں طویل ہی کیوں نہ ہو۔ مسکراہٹیں بکھیرنا ہماری فطرت میں شامل ہے۔ کوئی جلتا ہے ہم سے تو اس کے ظرف کی بات ہے۔ ہم نے مانا کہ ہم اوروں سے الگ تھے، لیکن زرد اتنے تو نہیں تھے کہ گرائے جاتے۔ اگر تمہیں محبت کرنے کا ہنر ملے تو اپنے رب سے شروع کرنا، کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر چاہنے کے قابل ہے۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ چاہے گمان ٹوٹ بھی جائے، مجھے نقصان دینے والے نہیں پاؤ گے۔ ہم جیسے رخصت ہوتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے۔ رات ہم سب کے لیے ایک جیسی ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا اندھیرا ہے۔ کوئی دعا دلاسا کوئی سنبھال لے ہمیں، یہ اتنی دیر اداسی مار نہ ڈالے ہمیں۔ آزمائشیں کتنی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے سلسلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تلخ لہجے سے ادا ہوتی ہے سنگ دلی مجھ سے، پتھر سی ہو گئی ہوں میں موم جیسی لڑکی۔ کسی اور کے واسطے کہاں ہوگے دلچسپ، ہم تو خود اپنے آپ سے اکتائے ہوئے ہیں۔ بے شک سب راستے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ پھر سے تیری یادیں میری چوکھٹ پہ آ کھڑی ہیں، پھر وہی موسم، وہی بارش، وہی دلکش اگست ہے۔ میں خود ہی چھوڑ بیٹھی ہوں دنیا کی رونقیں، میرا اب کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ ہلکا یاراں وہ میری شوخ مزاجی، اے گردش حالات بتا وہ وقت کہاں ہے۔ میں ڈھونڈتی رہتی ہوں خود میں خود کو ہی،
شاید میں وہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہم نے پہنا ہے تو اس رنگ کو شہرت ملی، ورنہ سیاہ رنگ ہر کسی پر کہاں جچتا ہے۔ وہ تو بکھر گئی ایک شخص کی فکر میں، ورنہ اپنے خاندان کا سب سے مسکراتا چہرہ تھی۔ سوکھے پھولوں میں چھپی ہے بیتے لمحوں کی خوشبو۔ وقت نے رنگ چرا لیے پر یادیں اب بھی مہک رہی ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ اسے مجھ سے الجھن ہونے لگی اور میں نے خاموشی سے خود کو الگ کر دیا۔ تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں۔ نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا بنتے تو دور نکل سکتے تھے۔ پرانے رابطے بحال نہیں کرتی، کوئی چیز کھو دوں تو ملال نہیں کرتی۔ ہر کسی کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، خود بھلے ہوں بے وفا لیکن تلاش وفا کی رکھتے ہیں۔ کسی کے لیے میں مہکتا ہوا پھول ہوں اور کسی کو میں کانٹوں کی طرح چبھتی ہوں۔ اتنے بھی نہیں بدلے کہ بھول جائیں اپنوں کو۔ جب کوئی منتظر ہی نہ ہو تو رابطہ اچھا نہیں لگتا۔ میں وہ نہیں ہوں جو کسی کو اجاڑ کر ہنس دوں، خسارے لے کر میں خوشیاں بانٹ آؤں گی۔ میرا معیار تھوڑا الگ ہے اس دنیا کے لوگوں سے۔ میں حسن پر نہیں، اپنے کردار پر غرور کرتی ہوں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ لوگوں کو دل سے اتارنا بھی سیکھیں، ہر کسی کا بوجھ دل میں رکھ کر نہیں گھما کرتے۔ ہم ایک جیسے ضدی تھے، جانتے تھے کبھی بچھڑ گئے تو رابطہ نہیں ہوگا۔ مجھے پسند نہیں ہر کسی کے لیے خاص ہونا، نایاب چیزیں ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ خود کو کسی کا پسندیدہ پھول مت سمجھو، یہ دنیا ہر دن ایک نیا گلدستہ بناتی ہے۔ اس دور حیات میں میسر ہے ہر چیز، لیکن کہاں سے ڈھونڈوں اپنے مزاج کے لوگ۔ لوگوں کو یہ غرور کہ ان کے چاہنے والے بہت ہیں۔ ہماری حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری طرف کوئی نہ دیکھے۔ صحرا میں ڈھونڈتی ہوں سمندر کی ادائیں، مجھ کو میرے مزاج کی دنیا نہ مل سکی۔ عورت گلاب بھی ہے، خوشبو بھی ہے، دعا بھی، اور رب کی سب سے پیاری نرمیوں والی عطا بھی۔ حالات نے بنا دیا یوں تلخ سا ہمیں، ہم تو ایسے تھے کہ تتلیوں سے ڈرتے تھے۔ میں صبر کے سفر پر ہوں، میری منزل الحمدللہ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سوچتے ہوئے نہ ہوئی میرے دن کی شام، میں اب کہ تمہیں عید مبارک نہ کہہ سکی۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ میری خواہش ہے خاموشی میں بسر ہونے لگو، حادثے پیش بھی آ جائیں تو کہیں شور نہ ہو۔ اور پھر مانگی ہوئی چیز کبھی اپنی نہیں ہوتی، نہ رشتہ، نہ وقت، اور نہ ہی کوئی شخص۔ ہم تو تقدیر سے لڑ کر بھی تجھے مل جاتے، تیری چاہت ہی نہ تھی چاہنے والوں جیسی۔ تیری قربت کے لیے پھول جیسے، مگر پھولوں کی عمریں مختصر ہوتی ہیں۔ میں کسی کو پسند آؤں بھی تو کیوں، میں کسی کے مطلب کی ہوں ہی نہیں۔ اب کوئی سودا، کوئی جنوں بھی نہیں، مگر قرار سے دن کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیرے ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے وہ کن فرما دیجئے۔ ہاں سچ ہے ہستی بہت ہوں، مگر ہنسنے کا مطلب خوش رہنا تھوڑی ہے،
اور پھر اللہ نے میرے دل میں ہر اس شخص کے لیے بیزاری ڈال دی جو میرے ساتھ مخلصی کا دکھاوا کر رہے تھے۔ وفا کی جنگ مت کرنا بہت بیکار جاتی ہے، زمانہ جیت جاتا ہے، محبت ہار جاتی ہے۔ ہمارا تذکرہ چھوڑو، ہم ایسے لوگ ہیں جن کو نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار جاتی ہے۔ سکون کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے منسوب ہے۔ لوگ لوگوں کو سوائے ڈپریشن کے کچھ نہیں دے سکتے۔ ہم مرجھائے پھولوں کی مانند کلچے جا رہے ہیں۔ ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں پھر سے زندگی بخش دے۔ مجھے توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لیجئے۔ آپ سے دور رہ کر دیکھ لیا، بہت اندھیرا راستہ ہے۔ تھک گئی جو میری روح تو میں سجدے میں گر گئی، ٹوٹی جو دنیا سے امیدیں تو اللہ سے جڑ گئی۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ بکھری نہیں ہمیشہ نکھری ہوں میں، جب بھی کسی سے بچھڑی ہوں۔ ایک اور محبت بھی اسے دیتی تھی صدائیں، وہ مجھ سے بچھڑ کر بھی خسارے میں نہیں تھا۔ یہاں بڑا ہجوم تھا، یہیں کہیں تھی رونقیں، وقت کھا گیا سبھی وہ دوستیاں وہ رابطے۔ کچھ معذرتیں میت کے ماتھے پر بوسے جیسی ہوتی ہیں جو اسے کبھی واپس زندہ نہیں کر سکتی۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے انسان جوانی میں فرعونیت چھوڑ دے۔ ہر آنے والا دن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ پہلے ہم کتنے بے وقوف ہوا کرتے تھے۔ مجھے کامل انسان ہونا ضروری نہیں لگتا، مجھے بس اتنا کافی ہے کہ میں منافقت نہ کروں، دھوکہ نہ دوں، خوشامد نہ کروں اور لوگوں کو صرف اور صرف ضرورت کے وقت نہ پہچانوں۔ وہ معصوم چہرے بھی فکر روزی میں گم ہیں جنہیں تتلیاں پکڑنی تھی، باغوں میں ہونا تھا۔ کسی کو لمبی زندگی کی دعا دیں تو ساتھ ہی ایمان، صحت اور عافیت کی دعا بھی دے دیا کریں، کیونکہ لمبی زندگی ان سب کے بغیر سخت آزمائش ہوتی ہے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ اے اللہ پاک، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتی۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی اکثر تعداد ایسی ہے جو کسی ملنگ فقیر کی بددعا سے تو ڈر جاتی ہے، مگر اللہ کے بتائے گئے عذاب سے نہیں ڈرتی۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو زندگی میں جھوٹ سے تباہ کرتے ہیں تو اسے قرض کے طور پر لیں، وہ آپ کے پاس سود سمیت واپس آئے گا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ میں اب لوگوں کی نیتوں سے واقف ہو گئی ہوں، مجھے اب لوگوں کا اچھا ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ میری پکار سنتا ہے اور نہ کسی کے وسیلے سے مجھے جواب میں آتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں اور یہ احساس بہت کمال کا ہے جو مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہیں کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ دعا لگے، بددعا نہیں۔ جب جینا ہر حال میں ہے تو مسکرا کے جینے میں کیا حرج ہے۔ ناراض بھی ان کے ساتھ ہو جن کو آپ کی ناراضگی سے فرق پڑے۔ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ انہوں نے میری پیٹھ پیچھے کیا کہا، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے سامنے اتنے بے جھجک کیوں تھے جو آرام سے یہ باتیں کہہ گئے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔
کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ کبھی کوئی اتنی وفا ضرور کرے گا کہ وہ اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دے گی۔ پھر اسے معلوم ہوا سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے، اور جب انسان فنا ہو جائے تو اپنے اور غیر دونوں ہمدرد بن جاتے ہیں۔ آپ کے بغیر جس کا دن گزر سکتا ہے، اس کی آپ کے بغیر پوری زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم کو طویل عرصے تک روتا رہتا ہے۔ ہر کھو جانے والی چیز کا نعم البدل ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ اپنا آپ کھو دیں۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ اگر آپ خوش ہیں تو شور مت مچائیں، کیونکہ اداسی کچی نیند سوتی ہے۔ اے بنت حوا، جھنجھوڑ کے بتانا پڑے گا کہ تم قیمتی ہو۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرت نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔